حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدائن فتح کرنے کے لیے اسلامی فوج نکلی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لشکر کا قائد بنایا، اور یہ اسلامی فوج دجلہ دریا کے پاس پہنچی تو وہاں دیکھا کشتی وغیرہ نہیں ہے، کیسے پار ہوں گے، اور دریا دجلہ کیسا ٹھاٹے مارتا ہے آج بھی آپ دیکھتے ہیں۔ اب وہ حضرات جب وہاں پہنچے تو ان کو خوف اور ڈر محسوس نہیں ہوا، دونوں بھی آگے بڑھے، حضرت سعد اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دریا سے خطاب کر کے کہنے لگے یا بحر انک تجری بامر اللہ، اے دریا تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ فبحرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبعدل عمر خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا خلیتنا والعبور، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں اور فاروق اعظم کی عدل و انصاف کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں راستہ دے دے۔ اب عدل و انصاف فاروق اعظم کا لحاظ دریا کو بھی ہے، جب انہوں نے فرمایا تو آگے کیا ہوتا ہے؟ دریا راستہ دے دیتا ہے۔ ایک تو منظر وہ تھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر تھے، دریا پر اللہ کے حکم سے عصا مارا، دریا میں راستہ دے دیا، بنی اسرائیل گزر گئے۔ یہاں امتی ہیں اور واسطہ بھی امتی کا دے رہے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام کے واسطے کے بعد۔ حضور کے کلمہ پڑھنے والے کس مقام پر ہیں اور ان کے عدل و انصاف کا دریا کے قطرے قطرے کو کتنا لحاظ ہے۔ حالانکہ دریا کو کوئی شعور والی مخلوق تو آپ نہیں کہہ سکتے، علم و ادراک والی مخلوق تو نہیں کہہ سکتے، مگر فاروق اعظم کے عدل کا اللہ نے اس کو بھی ادراک بخشا تھا، تبھی تو راستہ دیا ہے۔ دریا نے راستہ دے دیا، اور راستہ دیا تو کیسے راستہ دیا؟ روایت میں آتا ہے فعبر الجیش بجماله وخیله الى المدائن ولم تبتل حوافرها، کہ جب یہ لشکر داخل ہوا تو گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، اونٹوں پر گھوڑوں پر جتنے بھی حضرات سوار تھے وہ سارے کے سارے دریا میں اپنے سواریوں کو داخل کیے اور مدائن کی طرف نکل گئے دریا کو عبور کر کے، اور دریا میں جب یہ عبور کر کے آگے پہنچے تو ان سواریوں کے کھروں کو بھی پانی نہیں لگا۔ وَلَمْ تَبْتَلَّ حَوَافِرُهَا، ان کے کھر تک بھیگے نہیں۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے اگر پانی کہیں بہایا جائے اور اس کے بعد وہ پانی ہٹ جائے تو وہ حصہ تو کم سے کم گیلا رہتا ہے، اور وہاں کوئی ایسا نہیں تھا اعلیٰ درجے کا سنگ مرمر کا فرشتہ ہوگا فوراً صاف کرتے چمک رہا ہوگا، مٹی رہتی ہے، ریت رہتی ہے، لیکن وہاں پر گیلا پن بھی چلا گیا۔ یعنی اللہ کو یہ گوارا بھی نہ ہوا کہ ان کی سواریاں تو کیا ان کے کھر بھی بھیگ نہ پائیں، گزر جائیں گے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام کی ذات اطہر کا واسطہ اور میرے حبیب پاک کے جانثار کا واسطہ، ان کے خلیفہ کا واسطہ دیا گیا۔ اللہ کی سرزمین پر اللہ کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف بپا کرنے والے فاروق اعظم کا واسطہ دے دیا گیا ہے، اور واسطہ دینے والے بھی کتنے باشعور لوگ تھے۔ دیکھو آپ، وہ کتنے اونچے مقام کے حضرات تھے کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کہیں گے اگر اس کے برعکس ہو جائے گا تو پھر اس کے خلاف میں غیر مسلموں کو تو موقع ملے گا، ایسا خدشہ بھی نہیں آیا۔ ان کو معلوم تھا کہ پورا بھرپور طریقے سے عدل و انصاف ہو رہا ہے، ان کے عادلانہ نظام پر تو زمین کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے، ان کے عدل و انصاف کے نظام پر دریا کا قطرہ قطرہ گواہی دے رہا ہے۔ جب مدینہ منورہ کی سرزمین پر زلزلہ آیا تو فاروق اعظم نے عدل کا حوالہ دیا، کیا میں تجھ پر عدل نہیں کر رہا ہوں؟ زمین کا زلزلہ تھم گیا اور زمین قرار پا گئی۔ پھر عدل و انصاف کا حوالہ یہاں دیا گیا دریا میں، تو بہتا پانی رک گیا، اور دریائے نیل کو جبکہ وہاں ایک کنواری لڑکی کو ڈالا جاتا تھا ہر سال، نہ ڈالنے کی وجہ سے دریا کا پانی خشک ہو گیا، وہاں بھی فاروق اعظم کا مکتوب گرامی پہنچا اور عمرو بن عاص کو حکم ملا کہ اس میں جو چٹھی لکھا ہوں دریا میں ڈال دو۔ اس کے اندر مضمون یہی تھا کہ اے دریا تو اگر اپنی مرضی سے بہتا ہے، تیرے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو عمر بن خطاب اللہ ہی سے دعا کرتا ہے کہ وہ تجھے جاری کر دے، بس دریا ہے کہ ایسا بہہ رہا ہے کہ پھر رکنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔